أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں کچھ نہ کچھ دینی حوالے سے یا اسلامک انفارمیشن یا قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم عرض کرتے ہیں. ہم کچھ عربی کے جو ضرب المثل ہیں یا عربی میں جو امثال ہیں، مثالیں ہیں جو وہاں پر عام طور پر کہی جاتی ہیں، ناظرین وہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک عربی کی مثال ہے الجہل موت الاحیاء، جہالت زندوں کی موت ہے. کیا ہی مثال ہے کہ جہالت جو ہے وہ یعنی جو جاہل ہے وہ چلتا پھرتا مردے کی مثال ہے. پھر فرماتے ہیں کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ ان باتوں کے دشمن ہیں جن کو وہ نہیں جانتے. ناظرین و سامعین، ہم عام طور پر اگر طالب علمی کا دور ہو، ہمیں کوئی مضمون ہم اس میں مہارت نہیں رکھتے یا ہمیں آتا ہی نہیں ہے تو ہم اس مضمون کے دشمن ہو جاتے تھے کہ یار یہ کیا ایسے دماغ کھانے والا مضمون ہے. اور پھر جوانی اور پھر آپ جب فیلڈ میں اترتے ہیں تو جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا، آپ خواہ دشمن بن جاتے ہیں. پتہ ہو جائے تو دشمنی نہ رہے. اسی لیے فرمایا اس کے بعد کہ العاقل تکفیہ الاشارہ، فرمایا کہ تیسری مثال عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. عقل مند کو بولنا نہیں پڑتا، اسے اشارہ دے دیا جائے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. چوتھی مثال الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جو بوئیں گے نا آخرت میں وہی کاٹیں گے. پھر فرمایا کہ الحمیۃ رأس کل دوا، پرہیز دوا کی جڑ ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ دوا، اب دوا بھی لیتے ہیں لیکن آرام نہیں آتا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرہیز نہیں کر رہے. تو دوا لینے سے پہلے پرہیز کیجئے، پھر دوا لیجئے. تو کیا فرمایا کہ پرہیز دوا کی جڑ ہے. القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ادھار اگلے چوک سے، اور کئی مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی قرض محبت کی کینچی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بتاتے ہیں کہ جی یہاں قرض والا معاملہ نہ کرنا، کیونکہ قرض اگر آپ وقت پر واپس کرتے تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور پھر جو قرض خواہ ہوتا ہے تو وہ ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے اس سے قرض مانگ رہا ہے. تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھیں کہ قرض محبت کی کینچی ہے. پھر فرمایا کہ بے شک ان البلاء مؤکل بالمنطق ہے، بے شک مصیبت گفتگو کی وجہ سے آتی ہے. جب تک زبان آپ کی بند ہے مصیبت نہیں آئے گی، جب زبان کھلے گی تو برے الفاظ منہ سے نکلیں گے تو مصیبت آئے گی. پھر فرمایا کہ اذا قل مال المرء قل صدیقہ، جب آدمی کا مال کم ہو جاتا ہے تو اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں. مال بڑھتا ہے تو دوست بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ اصل دوستوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو یوں سمجھ لیں کہ اچھے وقت کے دوست ہوتے ہیں، برے وقت کے نہیں ہوتے. اچھا، اسی طریقے سے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی مثل ہے. لہٰذا بھلائی نہ کر سکیں تو کم از کم بھلائی کی طرف رہنمائی کر دیں، کم از کم اتنا کر لیں. پھر فرمایا کہ
آدمی کی جلد جو ہے نا، جلد بازی کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شرمندگی ہوتی ہے۔ رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ناظرین و سامعین، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وقفے سے دوستوں سے ملاقات کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ زیادہ ملاقات ہوگی تو محبت کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو مثالیں ہوتی ہیں نا، یہ ناظرین کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، تو اس پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 67 اور 68۔ دو آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں۔ کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ موسیٰ اور اعلیٰ، یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اسے موسیٰ اور اعلیٰ ہی پڑھا جائے گا۔ اور موسیٰ کے کلمہ موسیٰ کے بعد علامت وقف 67 لکھا ہوا ہے، اور آیت نمبر 67 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اعلیٰ کے بعد علامت وقف اس میں 68 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 68 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، اوجسا دوسرا، فی تیسرا، نفسی چوتھا، ہی پانچواں، خیفتن چھٹا، موسیٰ ساتواں، قلنا آٹھواں، لا تخف نواں، انا دسواں، اور اعلیٰ الاعلیٰ 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فا اوجس، فا علیحدہ اوجس علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فا اوجس۔ فی نفسی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، نفسی ہی، فی نفسی ہی، خیفتن موسیٰ۔ خیفتن میں تا پر دو زبر کی تنوین، اسے موسیٰ کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ خیفتن موسیٰ نہیں، خیفتن موسیٰ، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ قلنا لا تخف، قلنا لا تخف، انا علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انک انت الاعلی۔ انت میں نون ساکن اس کے بعد تا حرف اخفا آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپا کر گنگنانا۔ اس کے بعد ناظرین انتا میں تا پر زبر ہے، اسے الاعلی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ انک انت الاعلی، یہاں وقف کریں گے تو انت الاعلی ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوجس، فی نفسہ، خیفتم موسیٰ، قلنا لا تخف،
इन्नका अंतल अअला। नाज़रीन ये आयत नंबर 68, 67 एंड 68। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है नफसी, दूसरा है ही ज़मीर, तीसरा है खीफ़तन, चौथा है मूसा। अच्छा जी, पांचवा है अच्छा का और अंता दोनों ज़मीरें हैं तो यहाँ पर नंबर 2 आएगा। और पांचवा है अल आला। तो कुल यहाँ पर 5 अस्मा हैं। नंबर 1 नफसी, नंबर 2 ही ज़मीर, का ज़मीर और अंता। ही, का और अंता। तीसरा है खीफ़तन, चौथा है मूसा, पांचवा है अल आला, तो नाज़रीन 5 अस्मा हैं। अफ़ाल की तादाद आप देखें तो औजसा पहला, कुलना दूसरा, ला तख़फ़ तीसरा। और हुरूफ की तादाद देखें तो कितने हैं, फ़ा पहला हर्फ, फ़ी दूसरा और इन्ना तीसरा। 3 हुरूफ हैं। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर सबसे पहले नाज़रीन हम आपको सबक लिख चुके हैं और अस्मा भी हम लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे अफ़आल और हुरूफ। तो पहला फ़ेल है औजसा, औजसा। दूसरा फ़ेल है कुलना, तीसरा है ला तख़फ़, नाज़रीन व सामईन ये 3 अफ़आल हैं। और हुरूफ देखें, पहला है फ़ा, दूसरा है फ़ी, तीसरा है इन्ना। तो 5 अस्मा, 3 अफ़आल, 3 हुरूफ, कुल मिलाकर कलिमात कितने हुए, 11। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। तो पहला इसम आप देख सकते हैं वो है नफ्स। नाज़रीन यहाँ पर याद रखें कि पहले जितनी मरतबा भी नफ्स गुज़रा है, कलमा नफ्स, उससे मुराद जान थी या वजूद था। और हम पहले ही बता चुके हैं कि नफ्स कई माना में आता है। रूह के माना में, यानी नफ्स नफ्स के माना में भी आता है, नफ्स दिल के माना में भी आता है। तो और जैसे नफ्स नफ्स के माना में जैसे नफ्स अम्मारा और नफ्स मुल्हिमा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया, इन तमाम ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है। और नफ्स दिल के माना में भी आता है, यहाँ दिल के माना में है। तो नाज़रीन वैसे नफ्स नफ्स के माना में या जान के माना में उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जैसे फ़ी नफ्सी ही मैं ये बात कर रहा हूँ, यानी मैं ख़ुद ये बात कर रहा हूँ। या वो नुफूस क़ुदसिया,
یعنی جب صحابہ کی بات آ جائے، یعنی انبیاء کی بات آ جائے، صحابہ کی بات آ جائے، اہل بیت اطہار کی، تو ہم کہتے ہیں نفوس قدسی، یعنی پاک جانیں۔ تو نفوس اور انفس یہ نفس کی جمع ہے، اور اسی طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں نا، بولا ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، نفس راضیہ عطا فرما، نفس مرضیہ عطا فرما۔ تو نفس یہاں پر دل کے معنی میں، ویسے نفس اور جان کے معنی میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نفوس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ انکا یہاں پر کا موجود ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ انت الاعلی، یہاں پر آپ دیکھیں انتا کی شکل میں ہے، تو کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ خیفتن، خیفتن کسے کہتے ہیں؟ خیفتن کہتے ہیں خوف کو، خوف۔ پھر اس کے بعد موسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، پیارے رسول، جن کا لقب کلیم اللہ ہے، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جب ایسے نام آتے ہیں تو جو اپنے بچوں کے نام انبیاء پر، رسول اعظام علیہم السلام پر، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ناموں پر رکھتے تو یہ برکتیں عمر بھر ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اعلیٰ، اعلیٰ یہ اصل میں تھا افعلو کے وزن پر، تعلیل ہونے کے بعد اعلیٰ ہوا، اس کا معنی ہوگا بہت بلند، اس کا معنی ہوگا بہت بلند۔ اعلیٰ بہت بلند، اور یہاں پر غالب کے معنی میں ہے، یہاں پر غالب کے معنی، جو بلند ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ اعلیٰ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے یہ، یعنی جب ہم ایک سپرلیٹو فارم استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں نا، کہتے ہیں بڑی اعلیٰ چیز ہے یہ، تو اعلیٰ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے افعال کی جانب۔ اوجسا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے، اس نے محسوس کیا، اس نے محسوس کیا، اور یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، ہم کہیں گے انہوں نے محسوس کیا۔ قلنا، قلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے کہا، ہم نے کہا، اور یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے ہم نے فرمایا۔ قال یقول قول، قولا، قول کا معنی ہے بات، اور یہ قال یقول سے مصدر ہے، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد لا تخف فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، اور اس کے اگینسٹ ہوتا ہے فعل امر کہ جس میں کام کا حکم دیا جائے۔ تو لا تخف، لا تخف فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے خوف مت کر، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ ڈریے مت، دونوں معنی کیے جا سکتے۔ خاف یخوف خوف، خاف یخاف خوفاً، خاف یخاف خوفاً، یہ خوف مصدر ہے، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ خوف، مجھے خوف آ رہا ہے، یعنی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ اور اس کے بعد انا، انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اچھا میں فی کے بارے میں بتاؤں کہ فی ناظرین یہ ظرف مکان کے لیے بھی آتا ہے، ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ فی الصبح صبح میں، فی المساء شام میں، فی اللیل رات میں، یہ ظرف زمان کی مثال ہو گئی۔ اور میں کہتا ہوں فی المکانی
مکان میں، فی البیتی گھر میں، فی المسجدی مسجد میں، فی المکتبی آفس میں، تو یہ ظرف مکان کی مثال، فی نفسی ہی اس کے دل میں، تو یہ ظرف مکان ہے، اس کا فی کا معنی ہے میں۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک یہ تحقیق۔ ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ انا اور انا دونوں کا جو میننگ ہوتا ہے وہ سملر ہوتا ہے عام طور پر، بے شک یا تحقیق ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ انا ہمیشہ کلام کے آغاز میں آئے گا، جملہ اسمیہ کے آغاز میں آئے گا، اور انا عام طور پر درمیانے کلام میں آتا ہے، یہ ان میں فرق ہے۔ ناظرین، 5 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، 11 کلمات ہوئے۔ 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 نفس اور نفوس، نمبر 2 اعلیٰ، نمبر 3 قلنا میں قول، نمبر 4 لا تخف میں خوف۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، حمزہ واو زبر او، جیم زبر جا، سین زبر سا، فا او جسا، فا یا زر فی، نون فا زبر نف، سین زر سی، ہا کھڑی زر ہی، فی نفسی ہی، خا یا زر خی، فا زبر فا، تا میم 2 زبر تم، خی فتم، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، خی فتم موسا، قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا، قلنا، لام الف زبر لا، تا زبر تا، خا فا زبر خف، لا تخف، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، کاف زبر کا، انکا، حمزہ نون زبر ان، تا لام زبر تل، حمزہ عین زبر اع، لام کھڑا زبر لا، اعلا، انکا انت الاعلا، یہاں وقف کریں گے تو انکا انت الاعلا پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیگمنٹ ہے، سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، اوجسا اس نے محسوس کیا، فی میں، نفسی دل، ہی اپنے، ہی ضمیر اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ خیفتاً خوف، کس نے؟ فاعل آگے آ رہا ہے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے۔ قلنا ہم نے کہا، لا تخف ڈریے مت، انا تحقیق کا تم، انتا تم ہی، الاعلی غالب ہو۔ ناظرین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا
تخف إنك أنت الأعلى. پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا. ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آیت نمبر ہم نے 65 سے جو تفسیر شروع کی تھی، تو آیت نمبر 65 میں جو فرمایا گیا تھا کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے دکھا دیں یا ہم پہلے اپنا کام کر لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کرو. اور جب ان کی رسیاں اور ان کی جو یعنی اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو. پس اچانک موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف پایا. ہم نے کہا کہ آپ ڈریں مت، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک تو بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دل میں یہ معاملات آئے جو آج کے سبق میں 67 میں ہیں، تو اس کی جو وجوہات تھیں جو مفسرین نے بیان فرمائیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اسی میں ایک یہ ہے کہ بعض اہل حقائق نے یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تھا کہ تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ پر افترا نہ باندھو، پس وہ تم کو عذاب سے ملیا میٹ کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ان کی دائیں جانب جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، یہ لوگ تو معجزے کو باطل کرنے کے لیے بہت بڑے جادو کا سامان لے کر آئے ہیں. یہ فرعون کے دین کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو رد کر رہے ہیں، اور آپ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کریں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سے لے کر عصر کے وقت تک یہ آپ کے ساتھ ہیں اور عصر کے بعد یہ جنت میں ہوں گے. جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں یہ محسوس ہوا، ان کو خیال آیا کہ مجھے کون بتائے گا کہ میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا علم ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ساعت میں جس حال میں ہوں اگلی ساعت میں میرا حال اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے برعکس ہو. حالانکہ ناظرین جو نبی اور رسول ہوتے ہیں یہ منتخب شدہ ہوتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہو کر اگر دل میں یہ خیال کرتے ہیں تو پھر ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ پھر تو ہمیں بھی ہم وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جس طرح یہ جادوگر اس حال میں کفر پر ہیں اور اس کے بعد ایمان سے مشرف ہو کر جنت میں ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ حالت دیکھی تو ان کو وہی فرمائی کہ ڈرو مت، دنیا میں آپ ہی غالب رہو گے اور جنت میں بھی تو آپ ہی بلند درجات میں ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ کو فضیلت دے کر چن لیا ہے. تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ جو ان کے دل میں ایک خوف والی کیفیت پیدا ہوئی تھی. تو ناظرین یہ اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں مفسرین نے فرمائی وہ ہم نے عرض کی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جادوگروں کی لاٹھیوں پر غالب آنا. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں کہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اور آیت نمبر آگے آپ پڑھیں گے کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جو آپ کے دائیں ہاتھ میں اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا. ناظرین یہ چونکہ ایک تسلسل سے ایک ہی واقعہ ہے تو اسی لیے میں جو اگلی آیت ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ فرمائے کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں اس کو ڈال دیجئے، ان کی تمام کاریگری یہ آپ کا جو معجزہ نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجیے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ اس لاٹھی کی تصغیر ہو، یعنی ان جادوگروں کی لاٹھیاں بہت بڑی بڑی اور تعداد میں زیادہ ہیں. آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک لاٹھی ہے، اس کو زمین پر ڈال دیجیے، وہ ان کی سب سے بڑی لاٹھیوں کو نگل جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس عصا کی تعظیم کے لیے ہو کہ آپ ان بہت بڑی بڑی لاٹھیوں سے خوفزدہ نہ ہوں. آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ بہت عظیم
عظیم ہے اور یہ سب لاٹھیاں اس کے مقابلے میں حقیر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جادوگروں کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا تھا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس عصا کا بہت بڑا جسم ہو، بہت قوت والی ہو۔ اور یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب وقت جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اس عصا نے ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا ہے وہ کسی بشر کی طاقت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ آسمانی طاقت ہے، اور ہو نہ ہو یہ معجزہ نبی علیہ السلام کا ہے، رسول علیہ السلام کا ہے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا تھا، اسی لیے اب آگے چل کر پڑھیں گے کہ جادوگر جتنے بھی تھے وہ سب کے سب یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ ناظرین، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو یہاں پر فرمایا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتا، کہ جادو کا جو فریب ہے، جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں تو ایک یہ بھی ہے نا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 68 اور سورہ طٰہٰ۔ اچھا، آیت نمبر 68 کا یہی جو حصہ ہے ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ کسی پر جادو ہو جائے اور جادو اس پر پلٹ جائے، آپ یہ چاہتے ہیں، اور ہم سے ہٹ جائے، اور مستقبل میں فیوچر میں کبھی بھی جو جادوگر ہے وہ آپ پر کامیاب نہ ہو سکے، تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ دن میں کسی بھی وقت مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد ایک تعداد مقرر کر کے اس کو پڑھ لیں، بس اتنا پڑھنا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جتنا بھی پڑھیں آپ، چاہے 3 مرتبہ، چاہے 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق اعداد میں ہوں تو، یا 11 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، لیکن اول آخر کوئی بھی مختصر سا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ چاہیں، تو انشاءاللہ اگر جادو بھی کسی نے کیا ہے نا تو وہ بھی ہٹ جائے گا، جادو اس پر پلٹ جائے گا، اور آئندہ کبھی کوئی جادوگر آپ پر کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور نماز کی پابندی رکھیں، کسی کو اپنے ذات سے تکلیف نہ دیں، انشاءاللہ کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوگا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم مزید اس میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کہاں سے؟ جی، چکوال سے۔ سنائیے۔ جی، آج میں اسکرین سے دیکھ سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ اچھا، انکا میں جو کاف ہے اس کو باریک پڑھیے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ انکل جی، عبدالستان والا سے۔ جی، سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى تزنا، بس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا، ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات جی، سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوجس في نفسه فأوجس في نفسه خيفة وموسى خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى، اعلیٰ نہیں اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. بس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا، ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ناظرین ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا.